ایک فیملی تھی جس میں میاں بیوی اور 3 بچے رہتے تھے۔ وہ شخص پورا دن کام کرتا لیکن اس کی کمائی میں برکت نہیں تھی۔ جتنا بھی کماتا اس میں اس کے اخراجات پورے نہ ہوتے تھے۔ وہ اس وجہ سے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کی بیوی بھی بہت جھگڑالو اور ناشکری عورت تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں لڑائی نہ ہو۔ ایسے ماحول سے بچے بھی بہت زیادہ پریشان تھے۔ ان کے گھر میں ہر وقت بے سکونی کا عالم تھا۔ ان کے گھر میں نہ کوئی نماز نہ روزے کا اہتمام ہوتا۔ دونوں اللہ کے احکامات کی پابندی نہ کرتے۔ ایک دن وہ شخص اپنے آفس سے نکلا تو کافی پریشان تھا کیونکہ اس کی جاب چلی گئی تھی۔ بہت ساری سوچیں اس کے مائنڈ میں چل رہی تھیں۔ اسی بے دہانی میں وہ چلتا اتنی دور نکلا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ آ گیا ہے جہاں نہ بندہ نہ بندے کی ذات، ہر طرف صرف اور صرف گھنے درخت تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا۔ رات بھی ہو گئی تھی۔ رات کی تاریکی میں یہ منظر بہت خوفناک لگ رہا تھا۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ہمت کر کے تھوڑا آگے بڑھا، موبائل نکالا اور کسی سے رابطہ کرنے کا سوچا، لیکن وہاں سگنلز بھی نہیں آ رہے تھے۔ رات ہو گئی تھی۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا کہ اس اندھیرے میں باہر جانے کا راستہ کہاں سے ڈھونڈے۔ اس نے موبائل کی ٹارچ آن کی اور اس کی مدد سے آگے بڑھنے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی جنگل میں ہے اور کہیں سے کوئی بھی جانور اس پہ حملہ کر دے گا اور اس کی جان لے لے گا۔ خیر وہ ہمت کر کے آگے چلتا رہا، اس امید سے کہ شاید اس کو کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے یا کوئی انسان ایسا مل جائے جو اس کی مدد کر دے۔ کافی آگے چلنے کے بعد وہ تھک چکا تھا۔ اس کو کوئی نہ راستہ ملا نہ کوئی بندہ۔ وہ ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا، یہ سوچ کے کہ اگر زندگی میں ایسے ہی مرنا لکھا ہے تو کب تک میں بھاگ سکتا ہوں۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، تیرے سوا یہاں کوئی نہیں ہے، میری مدد فرما۔ دوسری طرف اس کی بیوی بہت پریشان تھی کہ اس کا شوہر کہاں چلا گیا ہے۔ کبھی بھی اس نے ایسا نہیں کیا۔ اسے ہر طرف اپنے جاننے والوں کو کال کر کے پتہ کر لیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس عورت کو اپنی ہر غلطی، ہر رویے کا احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیسے اپنے شوہر کو تکلیف دی، پریشان کیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور دعا کی کہ اے اللہ، کسی طرح اس کے شوہر کو واپس لے آئے، آئندہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی۔ اب جنگل میں اس کے شوہر کی نہ جانے کس ٹائم آنکھ لگ گئی، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تھوڑی ہی دیر گزرے تھے کہ وہاں ایک بزرگ آ گئے۔ انہوں نے اس کو اٹھایا۔ جب وہ اٹھا تو اس کے سامنے ایک بزرگ موجود تھے، جنہیں دیکھ کے وہ خوف زدہ ہو گیا۔ ابھی وہ خوف اور حیرانگی کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا تھا کہ اس سے بزرگ بولے کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے ہو؟ وہ سوچ رہا تھا کہ ان کو کیا بتاؤں، میں تو ان کو جانتا بھی نہیں۔ بزرگ بولے مجھ سے نہ ڈرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری مدد ہی کر دوں۔ اس شخص نے ہمت کر کے ان کو اپنی ساری پریشانی بتا دی۔ اس کے بعد بزرگ نے کہا کہ سو جاؤ، تمہیں میں صبح باہر تک چھوڑ آؤں گا۔ پھر وہ شخص سونے کے لیے لیٹا تو اس نے خود سے وعدہ کر لیا کہ بزرگ کی باتوں پہ عمل کرے گا انشاءاللہ۔ پھر وہ سو گیا۔ پھر وہ تہجد کے وقت اٹھا اور اس نے نماز ادا کی۔ اس کو نماز پڑھتا دیکھ کے بزرگ بہت خوش ہوئے۔ صبح ہوتے ہی اسے اس جگہ سے باہر چھوڑ آئے۔ وہ شخص گھر پہنچا تو اس کو دیکھ کے اس کے بیوی بچے بہت خوش ہوئے۔ اس کی بیوی نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں تھا تو اس نے اپنی بیوی کو ساری باتیں بتا دی۔ ساری بات سننے کے بعد اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگی۔ دونوں نے اس دن سے اپنے آپ کو بدلنا شروع کر دیا۔ دونوں نے 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی عادت ڈال لی، جس کی برکت سے اس شخص کو بہت اچھی نوکری مل گئی۔ ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے اور دن بہ دن ان کی ترقی ہونے لگی۔ ان کے حالات دن بہ دن بہتر ہو گئے اور ان کے ہر کام میں برکت بھی پڑنے لگی۔ ان کے آپس کے تعلقات بھی بہت اچھے ہو گئے، جس کی وجہ سے گھر کا ماحول جنت کا سا سما پیش کرنے لگا۔ بچے بھی بہت خوش رہنے لگے۔ اللہ کا وہ ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے اور اس بزرگ کو بھی دعا میں یاد رکھتے جو ان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا وسیلہ بنا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں دور کرے، ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے اور 5 وقت کا نمازی بنائے اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تہجد گزار بھی بنائے۔ آمین ثم